السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے 3 بار لاکھوں کتب جلائی گئی۔ سب قوموں نے مسلمانوں سے سائنسی فائدہ لیا اور دھوکہ دیا۔ 1102 سے 1109 پہلی صلیبی جنگ میں لیبیا کے شہر طرابلس کا محاصرہ کیا گیا۔ 1109 میں صلیبیوں نے طرابلس پر قبضہ کر کے تقریباً 35 لاکھ عربی کتب کو قرآن سمجھ کر جلا ڈالا، اور یہ ان کے پادریوں کسی بھی آفیسر کے ان پڑھ ہونے وحشی ہونے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ 35 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بے بہا خزانے ہیں، جن میں فلکیات و ارضیات و معاشیات و طب وغیرہ ہر طرح کی سائنسی کتب شامل ہیں۔ مسلمانوں نے تو اقوام عالم کو علوم و فنون کے بے شمار خزانے دیے، جبکہ اقوام عالم نے ہر بار نقصان پہنچایا۔ 3 بار مختلف جگہوں پر اسلامی علوم و فنون پر مشتمل کتابوں، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، آگ لگا دی گئی۔ پہلی بار 1109 میں طرابلس پر صلیبی قبضے کے بعد لاکھوں کتب جلا دی گئیں۔ دوسری بار 1258 میں بغداد منگولوں کے ہاتھوں برباد ہوا، بلا مبالغہ لاکھوں سائنسی مذہبی کتب کو جلا دیا گیا۔ تیسری بار 1492 میں اندلس کی تباہی میں لاکھوں کتب نظر آتش کر دی گئیں۔ پھر کہا جاتا ہے مولوی و اسلام علم کے دشمن ہیں، جبکہ جتنی کتب مسلمان علماء نے سائنسی شعبوں میں لکھی ہیں کسی قوم نے نہیں لکھی۔ اس کی ایک جھلک اوپر بیان کی ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ بغداد و اندلس و طرابلس کی تمام کتب ایک جگہ جمع ہوں تو کیسا منظر ہوگا۔ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کی بے شمار کتب یورپین نے چرا لیں اور ان کے تراجم کر کے اپنے ناموں سے شائع کر رکھی ہیں، اور بے شمار پر آج بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ یورپ و امریکہ کی لائبریریاں مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں، اور ہمارے نوجوان اپنے ہی آباء و اجداد کے علوم و فنون سیکھنے بھکاریوں کی طرح آن لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نہیں، حکام ہیں۔ حکمران عیاش و بدماش نہ ہوتے تو یورپ آج بھی عربی بولتا اور اسلامی لباس پہنتا، کیونکہ مغلوب قوم غالب قوم کی نکالی کرتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔